بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عربی نسل کے ایک شاہی اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ وہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کافی طویل اور لمبا سفر تھا، کیونکہ اس سفر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ضرور کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیشتر کامیابیوں کے پیچھے بھی اس بزرگ کا ہاتھ سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس دفعہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی اس بزرگ شیخ سے مشورے کے لیے جا رہے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ رینالڈ کے ساتھ امن معاہدہ کرنے لگے تو اس سے پہلے اس بزرگ، جو کہ ایک خفیہ غار میں رہتے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی مشکل وقت میں رہنمائی کرتے تھے، اس کا پیغام سلطان کے پاس پہنچا۔ شیخ محترم کو بھی اس بات کی خبر لگ چکی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ رینالڈ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرنے والے ہیں۔ لہٰذا جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شیخ محترم کا پیغام سنا تو اگلی صبح اپنی عربی نسل کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی مسجد دیکھی۔ سفر کے دوران ظہر کی نماز کا وقت ہوا اور سلطان نماز ادا کرنے کے لیے رک گئے، لیکن سلطان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ مسجد بالکل سنسان اور ویران تھی۔ اس مسجد کو حلیہ اور ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر سلطان کو ایسا لگا کہ اس مسجد میں کئی سالوں سے کسی مسلمان نے قدم بھی نہیں رکھا، کیونکہ ظہر کا وقت تھا مگر ایک بھی نمازی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے سے اترے، مسجد کے ساتھ بنے کنویں پر گئے، وہاں جا کر وضو کے لیے ایک لوٹا پانی کا نکالا، پانی پیا اور وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے صحن میں آئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سلطان بڑے حیران ہوئے کہ اتنی بڑی مسجد ہے اور ارد گرد بہت مسلمان آبادی ہے، لیکن آخر یہ مسجد ویران کیوں پڑی ہوئی ہے؟ لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایسا ایسا چلنے لگے تو اتنے میں سلطان صلاح الدین کی نظر ایک کسان پر پڑی جو کھیتوں میں بنے ہوئے کنویں سے پانی نکال رہا تھا۔ سلطان نے اس کے پاس گیا اور کہا، اے بزرگ، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس مسجد کے ارد گرد اتنی آبادی کے باوجود اس مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ آخر یہ مسجد اتنی کیوں ویران پڑی ہوئی ہے؟ یہ سن کر اس کسان نے کہا، حضور، یہاں کے مسلمانوں کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں اور موت کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد لوگ اس مسجد میں داخل نہیں ہوتے۔ لوگوں کے اندر اتنا مضبوط ایمان نہیں کہ موت کو سامنے دیکھ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے اور کہا، بزرگ، آپ مجھے تفصیل سے بتاؤ، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ آخر یہ مسجد کس نے بنوائی تھی اور اس مسجد کے ویران ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، یہ مسجد 4 بستیوں کے بیچ میں ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو مغرب کی طرف بستی دکھائی دے رہی ہے، یہاں پر ایک گاؤں آباد ہے اور اس کا نام ایزن ہے۔ مغرب کی جانب ایک بازار ہے اور شمال کی جانب بھی ایک بہت بڑا گاؤں آباد ہے۔ اور حضور، جس جگہ اب مسجد بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر اس 4 بستیوں کے درمیان میں کئی سال پہلے ایک چودھری کی حویلی تھی۔ اس چودھری کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بہت ساری زمینیں تھیں، اس کے پاس گھوڑوں کے استبل تھے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے، اور اس کا ایک سال کا اتنا اناج اکٹھا ہو جاتا کہ اگر وہ سارا اناج ان 4 بستیوں میں بانٹ دیتا تو سارا سال اس بستی کے کسی بھی گھر میں اناج ختم نہ ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے اس چودھری کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھا، لیکن وہ چودھری بہت رحم دل اور نیک انسان تھا۔ وہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتا تھا، اور ان 4 بستیوں میں کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ چودھری ان کی مدد کرتا۔ وقت گزرنے لگا، جب چودھری نے دیکھا کہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کی دولت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس نے گھوڑوں کے استبل کو بیچ کر غریبوں میں بانٹ دیے، غریبوں کی یتیموں کی مدد کی۔ جن گھروں کے اندر نوجوان بیٹیاں تھیں اور ان کے ماں باپ کو رخصت کرنے کی طاقت نہیں تھی تو چودھری نے ان کی مدد کی اور ان غریب ماں باپ کی بیٹیوں کی رخصتی کروائی، حتیٰ کہ اس کے گھوڑوں کا استبل بک گیا، اس کے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ بک گئے اور اس کے پاس موجود اناج بھی ختم ہو گیا، اور اس نے وہ سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا۔ اب چودھری صاحب کے پاس صرف اس کی زمینیں اور اس کی حویلی بچی تھی۔ اب چودھری صاحب نے سوچا کہ اگر میں اس حویلی کو بیچنا چاہوں تو ارد گرد میں کسی بھی آدمی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ یہ حویلی خرید سکیں، لہٰذا چودھری صاحب نے اس کے پاس
جتنی ارد گرد کی زمینیں تھی اس نے بیچ کر اس حویلی کو گرا کر ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کر دی، اور اس نے اس جگہ پر اس لیے مسجد تعمیر کی کیونکہ اس جگہ کی ارد گرد جتنی بستیاں تھیں سب کو ایک ساتھ مسجد قریب پڑتی تھی۔ مسجد تعمیر ہونے کے چند سال بعد چودھری صاحب وفات پا گئے۔ چودھری صاحب نے امام رکھا جو ہماری بستی کے لوگوں کو نماز بھی پڑھاتا اور بچوں کو تعلیم بھی دیتا اور ہمارے لوگوں کو اسلام کی دینی تعلیم کے بارے میں بھی آگاہ کرتا۔ حضور، اس جگہ پر مسجد تعمیر ہونے سے پہلے اور امام صاحب سے پہلے لوگوں کے درمیان بہت جھگڑے ہوتے، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آ جاتے، لیکن اس جگہ مسجد تعمیر ہونے کے بعد ہماری بستی کی ارد گرد کے اکثر لوگ 5 وقت کے نمازی ہو گئے۔ امام صاحب کی باتیں بڑی دلچسپی سے سنتے اور ان بستیوں میں جتنے بھی چھوٹے بچے تھے وہ قرآن پاک پڑھنے لگے اور یہ لوگ بہت خوشحال ہو گئے تھے، اور امام صاحب کے بار بار سمجھانے کی وجہ سے اب یہاں کے لوگ آپس میں جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ لیکن حضور، چودھری صاحب کی وفات کے چند سال بعد مسجد میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ جس کے بعد اس حادثے نے اس مسجد کو ویران کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر ایسا کون سا حادثہ پیش آیا؟ تو اس بزرگ نے کہا، ایک رات مسجد کے امام صاحب عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، ساری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، اچانک دیے بجھ گئے، مسجد کے اندر اندھیرا چھا گیا، اب جب دوبارہ دیے جلائے گئے تو وہاں پر امام صاحب غائب ہو چکے تھے۔ لوگوں نے تلاش کرنے کی پوری کوشش کی لیکن امام صاحب کو کوئی پتہ نہ چلا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین بڑے حیران ہو گئے کہ آخر امام صاحب کہاں غائب ہو سکتے ہیں؟ کیا بستی کے لوگوں نے اسے تلاش نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا، حضور، وہ امام صاحب ان بستی والوں کے لیے بہت بڑا سہارا تھا جو اس مسجد میں کئی سالوں میں امامت کرا رہے تھے، لہٰذا بستی والوں نے دن رات امام صاحب کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن امام صاحب کا پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد بستی والوں نے ساتھ والے گاؤں سے ایک اور امام صاحب کو لے آئے اور اب وہ اس مسجد میں امامت کرنے لگے تھے۔ لیکن پھر چند دن گزرے کہ پھر اس طرح عشاء کی نماز کے وقت اندھیرا چھا گیا اور جب اندھیرا ختم ہوا، دیے جلے تو پھر سے وہی واقعہ دہرایا گیا۔ گاؤں والے حیران اور پریشان ہو گئے کیونکہ پھر دوسرا امام صاحب غائب ہو گیا تھا۔ پوری مسجد میں ہلچل مچ گئی تھی، حتیٰ کہ یہ بات آگ کی طرح تینوں گاؤں میں پھیل گئی تھی، لیکن امام صاحب کو کچھ پتہ نہ چلا۔ بستی والا حیران ہوتے کہ اگر امام صاحب کو اغوا کیا جاتا ہے تو آخر اغوا کار کوئی تو اس کا ثبوت چھوڑ کر جاتے، لیکن اس کا کوئی بھی پتہ نہ چلتا۔ اب اس واقعے کے بعد پورے گاؤں میں مایوسی پھیل چکی تھی۔ اب اس مسجد میں کوئی بھی ڈر سے امامت نہ کرتا اور اس ڈر کی وجہ سے اب گاؤں کے لوگوں نے بھی اس مسجد میں آنا بند کر دیا اور ایسا ایسا وہ مسجد ویران ہونے لگی۔ اور اب 2 سے 3 سال گزر چکے ہیں کہ اس مسجد سے لوگ دور دور سے ہو کر چلتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران اور پریشان ہو گئے کہ آخر اس مسجد میں ایسا کیا راز چھپا ہے۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، اے بزرگ، اگر میں اس مسجد میں امامت کرانا چاہوں تو کیا گاؤں والے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ تو اس نے کہا، حضور، 2 سے 3 سال گزر چکے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو یہ خبر دی جائے کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس مسجد میں کوئی پھر سے امامت کرنے لگا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آنا شروع ہو جائیں۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ سے اس مسجد میں امامت میں کراؤں گا، تم جا کر بستی کے ہر جگہ یہ خبر پہنچا دو تاکہ بستی کے جتنے بھی بچے، بوڑھے، بزرگ ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ سکیں۔ اس کسان نے کہا، حضور، آپ مسافر ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانے والے ہیں، لیکن آپ ان بستی والوں کی خاطر اپنی جان کو کیوں قربان کرنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی حادثہ ہو جائے، آپ کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ اور یہ بھی ان کو معلوم نہ ہوگا کہ آپ کہاں گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ میری جان کی پرواہ نہ کرو، اب اس راز سے میں پردہ اٹھا کر رہوں گا کہ آخر اس مسجد میں امام مسجد کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بستی کے 5-6 بزرگ اس مسجد میں داخل ہوئے اور سلطان صلاح الدین کو تنبیہ کرنے لگے کہ اے نوجوان، تم یہ حرکت نہ کرو، اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ سلطان نے کہا، اگر تم میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو تو میں ضرور امامت کراؤں گا۔ بزرگ تیار ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کھانا لایا گیا۔ سلطان نے کھانا کھایا اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں بیٹھ گئے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ کچھ لوگوں کے دل میں مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا شوق تھا تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ تجسس تھا
کہ آخر یہ سب کو جاننے کے باوجود مسجد میں ایسا کون بہادر انسان ہے جو اب بھی امامت کرنے کی جرت کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز کی جماعت شروع کرائی۔ ابھی سلطان دوسری رکعت میں گئے، پھر سے وہی واقعہ دہرایا گیا۔ اچانک دیے بجھ گئے اور جیسے ہی دیے جلائے گئے تو امام وہاں سے غائب تھا۔ پھر سے مسجد میں ہلچل مچ گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے اس نوجوان کو کہا تھا کہ تم اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو۔ اب اس مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک مسافر تھا اور اس نے مسجد کو آباد کرنے کی خاطر اپنی جان کو داؤ پر ڈالا، لہٰذا ہمیں اس آدمی کو ضرور تلاش کرنا ہوگا۔ وہ لوگ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کا امامت کے لیے مصلی بچھایا گیا تھا وہ جگہ ہلنے لگی۔ لوگ ڈر گئے کہ آخر اس مصلی کے نیچے کیا ہے۔ اتنے میں نیچے سے ایک دروازہ کھلا، وہ اصل میں ایک سرنگ تھی۔ اس سرنگ میں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر وہ بستی والے ڈر گئے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی ایک آدمی کو گریبان سے پکڑتے ہوئے اوپر کھینچ کر لائے۔ بستی کے لوگ سلطان کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر یہ سرنگ کہاں سے آ گئی، اور اس سرنگ کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تو لوگوں نے کہا حضور یہ سب کیا ماجرا ہے، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اب اس راز سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ گاؤں والوں نے کہا حضور آخر ایسا کیا ہوتا تھا کہ امام صاحب غائب ہو جاتا تھا، لیکن آپ خوش نصیب ہے کہ آپ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ آدمی بادشاہ رینالڈ کا ایک جاسوس ہے۔ جب بادشاہ رینالڈ کو خبر ملی کہ یہ علاقہ سردی علاقہ ہے اور بادشاہ جانتا تھا کہ اگر لوگ اسی طرح مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہے، ان کے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے تو یہ لوگ بہت بہادر اور طاقتور ہو جائیں گے، لہٰذا اس نے اس مسجد کو ویران کرنے کے لیے اس کے نیچے ایک سرنگ بنوائی ہوئی تھی، اور جو بھی مسجد کا امام امامت کراتا تو رات کے اندھیرے میں اس کے نیچے سے دروازہ کھولا جاتا اور دروازے کھلتے ہی وہ امام مسجد سرنگ میں جا گرتا اور اس کے نیچے موجود بادشاہ رینالڈ کا یہ جاسوس اس کو قتل کر دیتا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ضرور ہوگا، لہٰذا میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ میں نے جیسے ہی امامت کرائی تو دوسری رکعت میں جاتے ہی اندھیرا چھا گیا اور اچانک سے نیچے دروازہ کھلا اور میں نیچے گر گیا اور فوراً اس آدمی نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن میں نے اس کے حملے کا جواب اپنی تلوار سے دیا۔ میں نے تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی اور جب میں نے اس کو مارنے کی دھمکی دی تو اس نے سارے راز اگل دیے اور بتایا کہ جب بھی کوئی امام اس مسجد میں امامت کراتا تو عشاء کی نماز کے وقت ہم اس کو نیچے کھینچ لیتے، اس کا قتل کر دیتے، اور اسی ڈر کی وجہ سے اب اس مسجد میں کوئی امامت نہیں کراتا تھا، اور یہ مسجد اتنے سالوں سے ویران پڑی ہوئی تھی۔ جب یہ سارا ماجرا ایک گاؤں کے بوڑھے آدمی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم سے پہلے 3 امام اس مسجد میں امامت کرتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھے، لیکن کسی میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ اس راز کے بارے میں پتہ لگا سکیں۔ آپ واحد نوجوان ہے جو اس بستی کے نہ ہوتے ہوئے بھی تم نے اس بستی اور مسجد کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالی اور تم نے دشمن کو بیل سے نکال ڈالا، لہٰذا تم کوئی عام آدمی نہیں ہو، بتاؤ تم کون ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم نے درست فرمایا، میں سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات ان گاؤں کے لوگوں نے سنی تو وہ ہکے بکے رہ گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرنے لگے، اور اس کے بعد اس گاؤں میں ایک شہر کے مدرسے سے پڑھ کر آنے والا نوجوان اس مسجد کا امام بن گیا اور وہ مسجد پہلے کی طرح آباد ہو گئی، اور اب اس مسجد میں پورے گاؤں کے لوگ نماز پڑھنے لگے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی عقل مندی سے اس مسجد میں چھپے اس راز سے پردہ اٹھا دیا اور اس گاؤں کو اتنی بڑی مشکل سے نکال دیا۔ اور کہتے ہیں کہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ بادشاہ کے اس جاسوس کو اپنے گھوڑے کے پیچھے گھسیٹتے ہوئے اپنے محل میں لے گئے تھے اور اس کا سر کاٹ کر محل کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا، اور ہر ایک آدمی کو بتایا گیا تھا کہ اس کافر نے مسجد کو ویران کرنے کے لیے کس طرح کا گھٹیا کھیل کھیلا تھا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی عقل مندی سے رینالڈ بادشاہ کے اتنے بڑے منصوبے کو خاک میں ملا ڈالا۔ اور بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ معاہدے کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رینالڈ بادشاہ کو اس جاسوس کا سر تحفے میں دیا تھا، اور میز پر اس کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر رینالڈ بادشاہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے ایک ایک پل کا انتظار کیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔